کشمیر ڈیجیٹل کے ناظرین کو ذوالفقار علی کا سلام۔ آپ آزاد کشمیر میں کہیں نہ کہیں سے آپ کو یہ خبر آتی ہے کہ سانپ کہیں دکھائی دیا یا سانپ کو مارا گیا یا سانپ نے کسی کو کاٹا، اور بعض اوقات جو ہے اس سانپ کے کاٹنے سے موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ آج اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہیں چودھری محمد رزاق صاحب۔ چودھری محمد رزاق صاحب بنیادی طور پر چیف ایڈمنسٹریٹر زکوٰۃ ہیں، لیکن انہوں نے زولوجی میں ماسٹرز کیا ہے گورنمنٹ کالج لاہور سے، اور یہ وہاں کے جو گورنمنٹ کالج لاہور جو ہے وہاں اس کا جو میگزین تھا سائنٹیفک راوی، اس کے اسسٹنٹ ایڈیٹر بھی رہ چکے ہیں، اور انہوں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے انٹرنیشنلی جو وائلڈ لائف پہ کانفرنسز ہوتی تھیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ ان کو ہم نے یہاں مدعو کیا کہ ہم ان سے یہ جانیں کہ کہ ان کو کیسے، مطلب کس طرح سے آپ کو اس طرف، یعنی آپ کا جو کام ہے وہ تو مختلف ہے، لیکن سانپوں کی طرف کس طرح سے وہ جو ہے ان کو دلچسپی پیدا ہوئی ہے۔ ذوالفقار علی صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے بلایا۔ یہ بڑا ایک امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے اور اٹس بیسکلی ریلیٹڈ ٹو دا سوشل ویلفیئر۔ سر سٹارٹ اس طرح ہوا کہ ایک بچہ تھا، میں ہاسپٹل میں گیا ایک دفعہ، 2009 کی بات ہے، وہ گیا تو وہ فوت ہو گیا تھا نا، اسے سنیک نے کاٹا۔ تو وہ میں نے ریزنز پوچھا کہ کیوں کاٹا، تو چونکہ بیسک انفارمیشن تھی تو وہ میں نے بڑی ریسرچ کرنی شروع کی۔ پھر میں نے کہا کہ اس کو کوئی لوگوں کو کنوے کیا جائے نہیں اس کے بارے میں، کہ ان کے پاس لیک آف انفارمیشن تھی کہ کون سا وینمس ہے کون سا نہیں وینمس، اور اس کی مینجمنٹ کیا ہے۔ دے بلیو آن میتھ، دم کرانے کے لیے چلے گئے۔ خیر وہ بینگ مسلم ہم اس پہ بھی انکار نہیں کرتے، لیکن آج کل سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہمیں اس پہ اس طرف بھی کرنا چاہیے۔ تو اس وقت سے پھر میں نے یہ سوشل میڈیا پہ لکھنا شروع کیا جو بھی سنوک تھا۔ تو ود پیسج آف ٹائم ابھی یہ 2011 سے کنٹینیوسلی، ابھی جب سیزن آتا ہے، گرمیوں کا سیزن شروع ہوتا ہے، تو ڈیلی تقریباً 50 کے قریب لوگ ان باکس کرتے ہیں۔ کوئی مارا ہوتا ہے، کسی کو کاٹ لیتا ہے، کوئی لوگوں کو، یہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے اس کو بڑا کریز ہے کہ جی یہ سانپ ہے، وہ فوری مجھے بھیجتے تو میں پہلے تو 1 بائی 1 جواب دیتا تھا، اس میں اب امپارٹنٹ جو ہے میں سوشل میڈیا پہ لگا دیتا کہ یہ سنیک ہے، یہ نان وینمس ہے، اس کا ڈسٹریبیوشن کیا ہے۔ اور میں ہمیشہ آزاد کشمیر میں، چونکہ یہ ریموٹ ایریا ہے، یہاں پہ لیک آف انفارمیشن ہے۔ سوشل ویلفیئر، لوگ کہتے ہیں کہ سوشل ویلفیئر یہی نہیں ہے کہ آپ نے پیسے دی یا آپ نے انہیں کوئی اسکل سکھا دی، بلکہ سوشل ویلفیئر یہ ہے کہ آپ ان کی مینٹلی جتنی بھی پرابلمز ہیں ان کو انوائرمنٹ کی طرف سے ہیں، ان کو سراؤنڈنگز کی طرف سے ان کو بھی آپ لوگوں کو اویئر کریں گے نا، تاکہ ان کی سوشل ویلفیئر ہو۔ تو اس سلسلے میں سر میں نے کام شروع کیا ہے۔ تو اب بھی بہت لوگوں نے سر انسپائر کیا، بلکہ میرے ایک دوست تھے، وہ سر ناؤنڈ پروفیسر ہے سنیکس کے نا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایسے کریں یار، آپ یہ پیپرز کیوں نہیں لکھتے ہیں نا، آپ کے تقریباً، وہ میرے فیس بک فرینڈ بھی ہیں، کہ آپ کے تقریباً 50 کے قریب ریسرچ پیپرز بنتے ہیں، تو آپ کی پی ایچ ڈی بنتی ہے۔ میں نے کہا یار میں آئی ڈونٹ نیڈ پی ایچ ڈی، میں اپنے لوگوں کے لیے چاہتا ہوں کہ اگر میں پی ایچ ڈی کر بھی لوں گا کسی کو فائدہ نہیں ہے، کسی عام بندے کو انفارمیشن نہیں ہے، پتہ نہیں چلا، تو میری وہ پی ایچ ڈی کسی کام کی ہے۔ تو آزاد کشمیر میں کتنے اقسام کے جی سانپ ہیں؟ ہمارے سر آزاد کشمیر میں 17 سے 20 قسم کے سانپ ہیں ٹوٹل، اس میں سے 5 جو وینمس ہیں، جسے ہم کہتے ہیں زہریلے، باقی کے جو سانپ ہیں سارے سر نان وینمس ہیں، ان کا وہ زہریلے نہیں ہوتے۔ تو جو نہیں زہریلے ہوتے ان کا رول ہے، انوائرمنٹ میں رول ہے، ان کا کیا رول ہے؟ اچھا سر، ان میں انوائرمنٹ کا سب سے جو بنیادی رول یہ ہے کہ وہ کچھ اس میں سے میکسیمم سپیشیز ہیں جو وینمس سنیکس کو کنٹرول کرتی ہیں، کچھ سپیشیز جو نان وینمس ہیں وہ وینمس سنیکس کو کھاتی ہیں، کچھ جو ہے ان کے بچے کھا جاتی ہیں۔ اچھا لاسٹ یعنی وہ زہریلے سانپوں کو جی کھاتے ہیں، ان کی پاپولیشن کو کنٹرول کرتے ہیں، تو ان کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ صرف یہ ہے کہ ہمارے مائنڈ میں ایک ایجوکیشن نہیں ہے، لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے۔
ایک لوگوں کا یہ بھی کوشچن آتا ہے بعض کا، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اب کیسے پتا ہاں چلے ایگزیکٹلی کہ کیسے جی پتا یہ چلے وین میں کہ سامد وہ ماریں گے، بالکل دے آر رائٹ، وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، لیکن سر اٹس اے سلو پروسیس. آپ صحیح آہستہ آہستہ جو ہی آپ ڈفرینٹ میڈیا میں، سوشل میڈیا میں آپ دیں گے، بار بار دیں گے، بار بار دیکھیں گے، تو ابھی تو بہت سے نوجوان جو ہے، ایک دو میرے وہ فیس بک فرینڈ تھے، تو میں نے کہا میرے پاس تھوڑا ٹائم کم ہوتا ہے تو آپ گروپ بنا لیں. تو ایک گروپ ہے وہ، اس میں میکسیمم وہ اس گروپس میں سنیکس کی ساری وہ انفارمیشن آتی ہیں. تو ابھی تو نوجوان جو ہے نا، کہیں نہ ہو تو پوسٹ کرتا ہوں تو وہ آگے سے کمنٹ کر دیتے ہیں یہ فلاں اسپیشیز ہے. تو اس میں سر ایک تو اویئرنیس کا کمپوننٹ ہے، لوگوں کو پتہ چلے. دوسرا یہ ہے کہ جو زہریلے سانپ ہے سر، اس کا تعلق جو ہے نا غربت سے ہے، میرا جو ایکسپیرینس ہے، اور یہ اٹس اے پریکٹیکل ایکسپیرینس. اس کا جو سنیکس کا جو ہیبیٹیٹ ہے، مثلا وہ رہتا کدھر ہے، یہ ایک کولڈ بلڈڈ ہے اینیمل ہے. مطلب کیسے اس کا غربت سے کیسے تعلق جی ہے؟ جی جی تھینک یو، بڑا اچھا کوشچن ہے سر. یہ کولڈ بلڈڈ ہے، یعنی باہر کا ٹمپریچر اگر آپ کا 0 ہوتا ہے تو اس کا اندر کا بھی 0 ہو جاتا ہے. اگر باہر کا 47 ہوتا ہے تو اس کا اندر بھی 47 ہو. پھر یہ ایسی جگہوں کو تلاش کرتا ہے جہاں پہ کانسٹنٹ ٹمپریچر ہو، مثلا پتھروں کا کوئی ڈھیر لگا ہوا ہے، یا کوئی چوہوں کا سوراخ ہے جہاں پہ کانسٹنٹ ٹمپریچر ہے، یا کوئی بہت پتے کٹھے ہوئے ہیں. تو یہ چیزیں ہمیشہ غریبوں کے گھروں میں ہوتی ہیں، اوپن سین ہوتے ہیں، ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سر یہ مطلب کچھ ایسی اسپیشیز ہیں جو چلتے چلتے کاٹ دیتی ہیں نا، رات کو کاٹتی ہیں. تو اس میں وہ ٹارچ نہیں لے کے جاتے، وہ اوپن ایک گھر سے دوسرے گھر میں جاتا ہے، مال مویشی کا کام کرنا ہے، گھر ٹوٹے پھوٹے ہیں، کچی دیواریں، ان کے رہنے کی جگہ ہے، وہ گھر میں لکڑیاں پڑی ہوئی ہیں، ادھر سے رات کو ایکٹیو ہوتا ہے، ادھر سے نکلتا ہے. تو اس کا تعلق جو کاٹے جانے کا تعلق ہے، میرے پریکٹیکل ایکسپیرینس کے مطابق یہ سر 90% لوگ جو ہیں غریب کاٹے جاتے ہیں. سیکنڈلی سر یہ ہے کہ غریب مر بھی جاتے ہیں. مرتے اس وجہ سے ہیں کہ ایک تو ان کو اویئرنیس نہیں ہے. اب اس میں جو وینمس سنیک ہے، اس میں سے ایک ہمارا جو آزاد کشمیر میں بہت اس سال اس سے بہت کیجویلٹیز ہوئی ہیں، اور ٹپیکلی یہ ہمارا اجیر ہے، اس میں بہت ہوئی ہیں. کوٹلی میں، سینسا میں ہوئی ہیں، کوٹلی شہر میں. وہ جو ایک وائپر کی ایک اسپیشیز ہے. اچھا جی جی، اسے رسلز وائپر کہتے ہیں. وہ موو نہیں کرتا، وہ تھوڑا موو کرتا ہے، سلو موو کرتا ہے. اور اس کا اسے مقامی زبان میں اسے گوں بھی کہتے ہیں، پھسی بھی کہتے ہیں، ڈھائی گھڑیا بھی کہتے ہیں. ڈھائی گھڑیا اس لیے وہ ڈھائی گھڑی وہ جیتا ہے بندہ. تو وہ سر جب وہ زیادہ تر وہ رات کو کاٹتا ہے، یہ بندہ گزر رہا ہوتا ہے، اس کو کاٹ لیا. تو اس کے یہ ساری کیجویلٹی تقریباً میرے علم کے مطابق زیادہ بھی ہوں گی، 9 کیجویلٹیز جو ہیں اس سال ابھی تک، اس سال. اور اس میں 2 تو بہت بچے تھے سینسا میں. تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے؟ جی بالکل علاج ہے اس کا سر. علاج، فوری علاج جو ہے یہ سنیک اینٹی وینم ہے، اس کی ایڈمنسٹریشن بہت ضروری ہے. اور لوگ رہتے ہیں ریموٹ ایریاز میں، کاٹے جاتے ہیں ریموٹ ایریا میں. جو سنیک کی اینٹی وینم ہے اس کو کسی BHU میں رکھنے کے لیے کانسٹنٹ ٹمپریچر کی ضرورت ہوتی ہے. تو چونکہ BHU میں بجلی آتی جاتی ہے، وہ کانسٹنٹ ٹمپریچر نہیں رہتا، اس لیے یہ اویلیبل ہوتی ہے CMH میں، بڑے DHQ ہاسپٹل میں. اب سر یہ ہوتا ہے کہ وہ اس میں ڈاکٹرز کا یا گورنمنٹ کا کوئی قصور آپ نہیں کہہ سکتے، لیک آف اویئرنیس ہے. تو وہ اس میں 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے اگر ایڈمنسٹریٹ نہیں ہوتی آپ کی بائٹنگ کے بعد، ٹھیک ہے، تو وہ ول ایکسپائر، یا اگر پہنچے گا لیٹ پہنچے گا تو اس کی آرگن فیلئر ہو جاتی ہے. اچھا جی آرگن اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو یہ سانپ کاٹے گا تو اس کو 2 سے 2.5 گھنٹے کے درمیان وہ ویکسین لگنی چاہیے. جی اینٹی وینم. اگر نہیں لگتی تو پھر یا تو آرگن فیلئر ہو جائے گا، اور اس کا سروائیول کے چانسز 10% رہ جاتے ہیں. کیونکہ آرگن فیلئر جب یہاں تو ریموٹ ایریاز ہیں، ظاہر ہے وہاں بجلی آتی جاتی رہتی ہے، اور یہ ویکسین بھی ہم وہاں نہیں رکھ سکتے، اور وہاں سے لوگوں کا بڑے ہسپتال تک پہنچنا بھی بہت مشکل ہے کہ وہ 2-2.5 گھنٹے میں پہنچے. کہیں پیدل سفر کرنا پڑتا ہے، اور کہیں روڈز بھی ہیں، لیکن وقت تو لگتا ہے، کہیں ریموٹ ایریاز ہیں. تو اس کا مطلب یہ تو کافی پریشان کن بات ہے. جی بالکل ایسی ہی ہے. اور
سر ایک اور یاد یہ تھا کہ اس دفعہ وہ خاص کر وہ ہمارا اجیرہ جو ہے وہ لوگوں نے مجھے ان باکس بھی کیے, سوشل میڈیا کے لنکس بھی بھیجے. انہوں نے کہا کہ جی اس کی پاپولیشن بہت ہو گئی ہے نا, گورنمنٹ کنٹرول کرے. اب گورنمنٹ کا یہ سنیکس کا کنٹرول کرنا اٹس ویری ڈیفیکلٹ. کیسے وہ کنٹرول کرے, اس کی 2-3 ریزنز ہیں. میں لوگوں کو جو میسج کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں ایک تو اس ایریا میں جو میری اسیسمنٹ ہے, میں گیا نہیں ہوں لیکن اسیسمنٹ ہے, ایک تو یہ ہے کہ ہمارے جو پریڈیٹرز ہیں اس کو کھاتے ہیں, سنیکس کھاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں مور ہے, وہ خاص کر اس رسل وائپر کو وہ کھاتا ہے, وہ ہم نے اس ایریے سے ختم کر دیے. اچھا. اس طرح جنگلی نیولے, وہ نیولے وہ کھاتے ہی سنیکس ہیں, وہ ہم نے کسی وجہ سے ختم ہو گئے. اچھا. تیسری وجہ کچھ برڈز ہیں, مثلاً ایک کروکل برڈ ہے, وہ اس کو شکار کرتا ہے, وہ سنیک کا کرتا ہے, وہ بھی اس ایریے سے کم ہو گئے. تیسرا ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ اب اس کی بریڈنگ کے لیے دیٹ نیڈ فوڈ سے چاہیے. وہ رسل وائپر زیادہ دور نہیں جا سکتا, وہ سلو موونگ ہے, تو وہاں پہ پھر جتنی فوڈ اویلیبل ہوگی وہ ایزیلی جو پکڑ سکتا ہے وہ ماؤس ہے, چوہا ہے. اب چوہے کی آبادی وہاں پہ زیادہ ہوگی, جس وجہ سے اسے ایزیلی خوراک مل جاتی ہے اور کھا کے وہ اچھے خاصے بچے پیدا کر دیتا ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ دوسری سنیکس جو اسپیشیز ہیں نان وینمس ہیں, اس میں ایک کہتے ہیں انڈین رائل سنیک, اسے کہتے ہیں رائل سنیک. وہ گھروں کی چھتوں میں بھی رہتا ہے, وہ کھاتا ہے. کریٹ, ایک انڈین کریٹ ہے, وہ بڑا وینمس ہے, اس کو کھاتا ہے. تو وہ گھروں میں رہتا ہے, تو وہ انہیں نہیں مارنا چاہیے, لیکن لوگوں کا اس میں قصور نہیں ہے, انہیں اویئرنیس نہیں ہے اس حد تک کہ نان وینمس کون سے ہیں, اور اسے فلوئنٹلی ایسے پروگرامز ہوں یہ لوگوں کو سوشل ویلفیئر ہو, لوگوں کی اپ گریڈیشن ہو نالج کی, تو وہ اور دوسرا ہیبیٹاٹ بھی اس کو مہیا نہ کریں. جی مطلب وہ خود لوگ کر سکتے ہیں کہ اس طرح کی چیز نہ کریں جس سے وہ اس ہیبیٹاٹ جو ظاہر ہے آسانی سے اویلیبل ہو وہاں رہے گا اور لوگوں کو نقصان پہنچائے گا. یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فوری طور پہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کیا جانا چاہیے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ دا بیولوجیکل کنٹرول از بیسٹ. یہی وائبل ہے, یہی اس کا, اور ہم کہیں کہ کوئی ایسا میرے خیال ٹول نہیں ہے, کوئی آج دن تک میرے خیال ورلڈ میں بھی نہیں ہے کہ اتنی بڑی فارسٹ ایریا میں آپ اس کو یا کنٹرول کر سکیں. اس کا یہی ہے, میں آپ کو پریکٹیکل ایکسپیرینس بتاتا ہوں کہ میرے گھر میں ایک دفعہ میرپور ہے, تھوڑا بڑا گھر ہے, تو وہ سنیک ایک دفعہ دیکھا, تو میں نے 2 نیولے پکڑ کے ان کا ہیبیٹیٹ بنایا رکھ دیا. وہ اب 16 ہیں. تو پورے جس ایریے میں رہ رہا ہوں اس ایریے میں وہ کوئی سنیک آج دن تک نہیں نظر آیا, وہ خود ہی کھا جاتے ہیں. یہ اٹس این ایگزامپل. یہ جو ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ دیر آر سرٹن برڈ, جس طرح ہم کہتے ہیں یہ کہ لالی کہتے ہیں, وہ دیکھ کے نا آوازیں دیتی ہے کہیں اس طرح, تو وہ باقی کے پریڈیٹرز آ کے نا پھر ادھر آ جاتے ہیں کہ سنیک ہے اسے پکڑ کے کھا جاتے ہیں, وائلڈ کیٹس. یعنی یہ ہے کہ یہ بیولوجیکل کنٹرول ہی اس کا جو ہے اس کا حل ہے, اور اس کی اویئرنیس بھی کہ لوگ یہ بعض کا تو ایسی بات نہیں, قرآن پاک میں شفا بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے, وہ ٹھیک ہے, اس پہ بھی ہمارا اعتقاد ہے, لیکن اب سائنس بھی اویلیبل ہے. اگر کوئی بائٹنگ کا کیس ہو جائے وداؤٹ اینی ڈیلے, اس میں جو ہمارے ادھر ہے آزاد کشمیر میں اس وقت وینمس اسپیشیز ہیں. ایک تو کوڈی والا سپ اسے کہتے ہیں, اسے ہم لوگ کریٹ بھی کہتے ہیں, وہ ہے بہت وینمس ہے, وہ دن کو نہیں کاٹتا, رات کو کاٹتا ہے. مجھے تو اللہ کا شکر ہے, کہیں کوئی اس وقت کال کریں کہ سنیک نے کاٹا ہے, تو میں آپ نے آن دا بیسس آف مائی نالج بتا سکتا ہوں کہ کون سی اسپیشیز ہے. آج ہی 2-3 میں پوچھوں گا کس جگہ پہ کاٹا, جگہ گھر کے اندر کاٹا, باہر کاٹا, ٹائم کون سا تھا. تو یہ وہ ہمیشہ رات کو جو کاٹتا ہے نا, تو وہ یہاں پہ آزاد کشمیر میں بہت ہے. کوٹلی میں اس کی بہت کائلٹیز ہوئی ہیں, ہماری بمبر سائڈ پہ اس کی بہت کائلٹی ہے. وہ سنیک مظفر آباد میں بھی سی ایم ایچ میں ایک دفعہ گھس گیا, امبور میں ایک دفعہ ہاسپٹل میں چلا گیا. اچھا جی, وہ سردیوں میں جو ہے وہ بلکہ بارش ہو تو وہ کسی کوئی آپ کی پائپ ہے, کوئی ڈرین ہے, دروازے کے نیچے سے آپ کو انٹر ہو جائے گا اور سوتے ہوئے بندے کو کاٹ لیتا ہے. وائس سنیک ہے.
تو جب سوتے ہوئے بندے کو کاٹ جائے گا تو 2 میں وہ مرا ہوا اٹھے گا، یہ پکی بات ہے. تو چونکہ وہ اندر آ جاتا ہے اور سوتے ہوئے بندے کو کاٹ لیتا ہے، وہ بہت ڈینجرس ہے. اس سے بہت سی کیجلٹیز آئی ہیں. دوسری یہ رسل وائپر، اس کی وائپر کی 2 اقسام ہیں. ایک دونوں کو گوں ہی کہتے ہیں. ایک رسلز وائپر ہے، ایک ساسکیڈ وائپر ہے. وہ آواز بہت دیتا ہے، وہ اتنی تیزی سے حملہ کرتا ہے کہ کیمرہ بھی، عام کیمرہ اس کے جو اٹیک ہے اس کو نہیں کیچ کر سکتا. تو وہ ہے. تیسرا سر کوبرا ہے. کوبرا وہ اسے انڈین کوبرا کہتے ہیں. اس کے مختلف کلرز آتے ہیں، بلیک میں بھی آتا ہے، براؤن میں بھی آتا ہے. تو یہ بہت ڈینجرس ہے، لیکن سم ٹائم بھی یہ ڈرائی بائٹ بھی کرتا ہے. وہ زہر نہیں انجیکٹ کرتا ہے. اس کے بعد سر ایک سینٹرل ایشین کوبرا ہے. یہ یہاں پہ مظفر آباد ایک دفعہ یہ نہیں لوگوں کو میں ڈرانے کے لیے، یہ ایک دفعہ یہ پارک ہے ہمارا ادھر، میں نے وہ بلکہ مووی بھی بنائی تھی، آئی ول پرووائڈ یو. تو یہ سینٹرل ایشین کوبرا ہے، وہ بھی بڑی وینمس ہے. اچھا جی. لیکن اس کے کیسز جو ہیں یہ ریلیٹیولی کم ہے. زیادہ ہمارا جو ہے یہ کریٹ ہے، اس کے بہت بائٹنگ کیسز ہیں. ساسکیڈ وائپر، دوسرا وائپر. تو کتنے اس سال کتنے لوگ تقریباً 9 جو میرے ریکارڈ کے مطابق ٹوٹل ڈیتھس ہوئی ہیں، جو 9 جو میری انفارمیشن میں فیس بک میں جو مجھے انہوں نے کیا، جو وہ 9 ہے. ہر سال تقریباً آلموسٹ سر اراؤنڈ اتنی ہو جاتی ہے. اچھا، آخری سوال میرا یہ کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے ایک اویئرنیس کمپین پورے آزاد کشمیر میں چلائی جائے تاکہ لوگ باخبر ہوں اور وہ خود کو ان جو سانپ ہیں ان کے حملوں سے خود کو بچا سکیں، اپنے بچوں کو بچا سکیں، خود کو محفوظ بنا سکیں؟ جی تھینک یو ویری مچ سر، یہ بہت اچھا کوشچن ہے. اصل میں یہ تھا کہ ہماری جو پہلے ہمارے آباؤ اجداد تھے ان کے پاس بہت نالج تھا. دے آر کلوز ٹو نیچر. وہ جاتے تھے، وہ رہتے تھے، انہیں سنیک کا بھی پتہ تھا، انہیں جگہوں کا بھی پتہ تھا، انہیں یہ بھی پتہ تھا کہ یار ادھر پتھریلے ہیں، فلاں سنیک ہوگا. انہیں مینجمنٹ کا بھی پتہ تھا، انہیں یہ بھی پتہ تھا. نام ان کے لوکل تھے لیکن یہ بہت زہریلا ہے، بس 2.5 گھڑیا انہوں نے نام رکھا ہوا تھا. تو ان کے پاس تو نالج تھا. اب وہ لوگ سر وہ دنیا سے آلموسٹ چلے گئے ہیں. اب جو نئی جنریشن ہے وہ ولیج میں بھی رہتا ہے، وہ سر اسکول سے آتا ہے، کالج سے آتا ہے، تو وہ بیڈ روم میں گھس کے وہ از آن سوشل میڈیا، وہ یا واٹس ایپ چلا رہے ہیں. تو سر میں اسی وجہ سے وہ دے رہا ہوں، واٹس ایپ پہ دیتا ہوں. اٹس اے بیسٹ ٹول. اور جس طرح سر یہ کرنا یہ چاہیے، جس طرح مثلا کیجولٹی ہوتی ہے کسی سنیک کے بائٹ کرنے سے، تو میں پھر وہ کیجولٹی کا بھی دیتا ہوں اور ساتھ وہ پوری اس سنیک کی ڈسکرپشن، وہ زیادہ اپیلنگ ہوتی ہے، لوگ اس کو غور سے پڑھتے بھی ہیں، کیوں ہوا آئندہ، پھر بہت سارا وہ کرتے ہیں. اور اٹس مائی والنٹیئر ورک. یہ نہیں کہ کسی کی نہ میری رسپانسبلٹی ہے، یہ ہے کہ ہمارے لوگ ہیں ریموٹ ایریا ہے، تو یہ میں اسپیشل 1-2 گھنٹے میں اسپیشل نکالتا ہوں. جتنے بھی لوگ ان باکس کرتے ہیں کہ یہ کون سی اسپیشیز ہے، یہ جی ماری ہے، یہ دیکھی ہے، تو انہیں میں زیادہ تر 1 بائی 1 جواب دے دیتا ہوں. کوئی ضروری ہو تو وہ سوشل میڈیا پہ، تاکہ باقی لوگوں کو اویئرنیس جانی چاہیے. ایک یہ ہے کہ یہ چونکہ ایمن ایشو ہے. اب دیکھیں اتنے لوگ ہیں بیچارے دنیا سے بھی چلے جاتے ہیں. بالکل. جو یونیورسٹیز ہیں نا ہماری یونیورسٹیز تھے کہ دیکھیں ساتھ تقریباً آلموسٹ 1000 تھیسز ہوتا ہے پر دیر شوڈ بی کوآرڈینیشن. کیونکہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں، ہمارے پاس دیر آر ناٹ اسپیسیفک ریسرچ انسٹیٹیوشن. اس میں دیر شوڈ بی کوآرڈینیشن بٹوین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ اور ڈپارٹمنٹ اینڈ یونیورسٹیز ڈپارٹمنٹ. دے شوڈ جو ان کی پرابلمز ہیں وہ ایک لسٹ کر کے دیں ڈپارٹمنٹ کو کہ یہ آپ ان پہ ریسرچ کریں، اور ریسرچ ایسی ہو جو ہمارے وہ میچ کرتی ہے. میں کہتا ہوں تو سر ریسرچ ایسی بات نہیں، بہت اچھے پروفیسرز محنت کرتے ہیں، لیکن وہ ریسرچز عموماً ایسی آ رہی ہیں جس کی امپلیمنٹیشن 50 سال بعد جو کینیڈا میں اس کو ڈی این اے کی ہوگی. تو یہ دیز پرابلمز وہ جو ہے یہ متعلقہ جو ہے یونیورسٹیز کو چاہیے کہ وہ اسٹوڈنٹ انگیج کریں، اس میں کچھ نہ کچھ نکلے گا، وہ ریکمنڈیشن دیں کہ اس میں کیا ہے. تو یہ میرے خیال میں بیسٹ وے 2 ہے. سر چودھری محمد رزاق صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ناظرین، آپ نے چودھری محمد رزاق صاحب کی گفتگو سنی اور یہ سانپوں کے بارے میں گفتگو
ہے اور آزاد کشمیر میں زہریلے سانپ یا وہ سانپ جو زہریلے نہیں ہیں ان کے بارے میں انہوں نے تفصیل بتائی، اور یہ بھی بتایا کہ کون سے سانپ زیادہ خطرناک ہیں اور کس طرح کا آپ کو پریکاشنری میجرز لینے چاہیے خود کو بچانے کے لیے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ جو ہے ان کی گفتگو سے مستفید ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ذوالفقار علی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔